الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس فانی اور عارضی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اس دنیا کے اندر پیدا فرما کر کے ہمارا وجود بخش کر کے اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ وہ اسلام جس کے معنی ہے امن اور شانتی اور سلامتی کی۔ بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسول کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے اس کائنات کے اندر مبعوث کیا اور اسلام دے کر کے بھیجا، اور اس رسول نے اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے قبل پوری دنیا کے اندر فتن و فساد، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ انسان سے ڈرتا تھا، انسانیت سے خوف کھاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتی تھی۔ انسانیت سے سسک رہی تھی، انسانیت دم توڑنے والی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا، اور جو فتنہ اور فساد تھا، جو قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اس اسلام نے اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کیا اور وہ فتنہ اور فساد کو اسلام نے ختم کیا۔ اسلام
امن اور شانتی اور سلامتی چاہتا ہے، اور اسلام کا معنی بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تم فساد کرو، دنیا کے اندر دہشت گردی مچاؤ، دنیا کے اندر امن و شانتی کے فضا کو تم خراب کرو۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برعکس فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العالمین فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس طرح سے فساد اللہ نہیں پسند کرتا ہے، اسی طرح فساد برپا کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام امن، شانتی اور سلامتی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اللہ کے زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد، فتنہ اور فساد ختم ہو جانے کے بعد تم وہاں پر فساد مت برپا کرو، وہاں پر فساد مت پھیلاؤ۔ لہذا اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ فتنہ اور فساد ختم کیا جائے، امن، شانتی اور سلامتی کو بحال کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کیا ہے جس راستے سے امن اور سلامتی بھنگ ہوتی ہے، امن اور سلامتی ختم ہوتی ہے، فتنہ اور فساد کا آغاز ہوتا ہے، ان تمام دروازے کو اسلام نے بند کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکہ زنی، راستوں میں لوٹ لینا، قافلے کو لوٹ لینا، سامان تجارت کو لوٹ لینا، یہ بد امنی ہے، یہ امن و امان نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، اسلام نے اس کے خلاف احکام نازل فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے اندر دہشت گردی مچاتے ہیں، ملک کے امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ان یقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ جو آدمی بد امنی قائم کرتا ہے، جو آدمی امن و امان کو ختم کرتا ہے، جو آدمی مسافروں کو لوٹ لیتا ہے، راہ زنی کرتا ہے، جو آدمی قافلے کو لوٹ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے ایسے لوگوں کے خلاف کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے جانب سے کاٹ دیے جائیں، مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، دائیں پیر تو بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ تو بائیں پیر، اس طرح سے مخالف جانب سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ فتنہ اور فساد برپا نہ کر سکے، دنیا کے اندر یہ قتل و غارت گری نہ کر سکے، لوگوں کے قافلوں کو یہ لوٹ نہ سکے۔ اس لیے اسلام نے یہ اتنی سخت قانون ان کے خلاف نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا او ينفوا من الارض، یا تو اسے جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدل کر دیا جائے، اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ذلت، یہ رسوائی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بھاری عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، بہت بھاری عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ آیت کریمہ پر آپ غور کیجئے کہ اسلام نے فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے کتنا سخت قانون اختیار کیا ہے، کتنا سخت لہجہ استعمال کیا ہے،
کہ جو فتنہ چاہتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت قوانین نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے قتل کے ذریعے سے ماحول اور معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو قتل کر دے، ان کے خاندان والے اس کے خاندان والے کو قتل کرنا شروع کرے، پھر ان کے خاندان والے اس کے خاندان کو، اس طرح سے فتنہ رونما ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ لوگوں اس جان کو ناحق قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، جس جان کو اللہ نے عزت بخشی ہے، ایسی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی کسی کو قتل کرے، قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ زانی ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ تو حق کے ساتھ آدمی کو قتل کرنا صحیح ہے، ناحق قتل کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فِي الْأَرْضِ، اور یاد رکھو اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، تو اس کے اولیاء کو ہم نے حکم دیا ہے، اختیار دیا ہے، چاہے تو قصاص میں اس آدمی کو بھی قتل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ ایمان والو قصاص کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ دوسری آیت میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں کیسے زندگی ہے آپ غور کیجیے۔ اللہ نے عقل مندوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس عقل ہے، عقل سلیم ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قصاص میں کس طرح سے زندگی ہے۔ ایک آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے، اگر قصاصاً اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو تیسرا آدمی کسی چوتھے کو قتل کرنے کے بارے میں 1000 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ قتل کرنے سے پہلے بہت دفعہ وہ سوچے گا، اور اس طرح سے امن و امان قائم ہوگا، قتل و غارت گری کا بازار ختم ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تم سمجھ سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص صرف جان کے بدلے میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ جان کے بدلے میں جان ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جان کو قتل کر دے، کسی آدمی کو قتل کر دے، قصاصاً اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی کے آنکھ کو پھوڑ دیا تو آنکھ کے بدلے میں اس کا بھی آنکھ پھوڑا جائے گا، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، یعنی آدمی کے اوپر جس طرح سے ان کے اوپر حرکتیں کریں گے اسی طرح سے بدلے میں ان کو وہ بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر کسی کا کان کاٹ لیا جائے گا، کاٹ لے تو قصاصاً اس آدمی کو بھی جس نے کان کاٹا ہے اس کا بھی کان کاٹ لیا جائے گا۔ ناک کسی نے کاٹ لیا ہے اس آدمی کا بھی ناک کاٹ لیا جائے گا۔ دانت کسی کا توڑ دیا ہے اس آدمی کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔ یہ اسلام میں امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے یہ حکم نافذ فرمایا ہے۔ لہذا اگر یہ احکام ہمارے ملک اور دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے تو آج جو پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر جو یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں بہت ہی آرام اور بہت ہی معمولی سمجھ کر کے، یہ ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر امان چاہتے ہو، شانتی اور سلامتی چاہتے ہو تو پھر ایسے وقت میں اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جو کسی مومن آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے۔ کئی وعیدیں اس کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما. جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، متعمدا جان بوجھ کر کے، فجزاؤه جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدا فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ولعنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک مومن آدمی کو ناحق قتل کرنے کی سزا اللہ نے کتنا سنایا ہے. پہلی سزا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوسری سزا اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، تیسری سزا اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، چوتھی سزا اللہ نے کہا کہ اس کے لیے سخت ترین عذاب ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک مومن آدمی کی جان کی قیمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور قرآن کریم میں اور اسلام کی تعلیمات میں سے ایک پیاری اور اچھی تعلیم آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قاتل قرار دیا ہے. اگر کوئی آدمی کسی انسان کو، ایک انسان کو قتل کر دے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا انہوں نے خون کر دیا. اور اگر کوئی شخص ایک انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیتا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو آدمی کسی آدمی کو ناحق قتل کر دے فساد برپا کرنے کے لیے یا کسی اور ناحیے سے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. فکأنما قتل الناس جميعا پوری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها اور جس کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اس نے پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا. یہ اسلام کی پیاری تعلیم ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر ایسی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی. تو اسلام کے اندر فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے قتل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فروغ دیتا ہے. لہذا اس دروازے کو بھی اسلام نے بند کیا ہے. قرآن کریم کی یہ چند آیتیں کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے علاوہ بے شمار آیتیں اس ضمن میں موجود ہے. آئیے چند احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے تعلق سے، فتنہ اور فساد کے تعلق سے اس کو روکنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کیے اور کیا احکام نافذ فرمائے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے پر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے. میں نے شکایت مشرکین کے بارے میں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین ہمیں سخت اذیتیں دیتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم اور ستم کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد کیجئے، مشرکین کے خلاف اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں گزر چکی ہے، تم سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے لیے زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس کے جسم کو اس میں گاڑ دیا گیا، آرے اس کے سر پہ رکھے گئے اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، پر اس کا ایمان، اس کا دین ان سے نہ چھین سکا. وہ دین پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے. ایسے آدمی بھی گزرے ہیں جن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے اتار لیا گیا، لیکن اس کا دین، اس کا ایمان نہ چھین سکا. وہ دین اور ایمان پر قائم رہے. یاد رکھو اللہ کا یہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا. یہاں تک کہ صنعاء سے ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر کے سفر کرے گا اور حضر موت تک جائے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا. یہاں تک کہ
وہ اپنی بکریوں کے بارے میں بھی پرامن ہو جائیں گے، بھیڑیوں سے وہ امن یافتہ ہو جائیں گے، بھیڑیا بھی اسے نہیں چھوئے گا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ صبر اور استقامت سے کام لو، ایک وقت آئے گا کہ ماحول اور معاشرہ اتنا امن و امان ہو جائے گا کہ ایک آدمی تنے تنہا سواری پر سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جانور بھی کسی جانور کو نہیں چھیڑے گا، وہ بھی پرامن اور محفوظ ہو جائیں گے، لیکن صبر اور استقامت سے کام لو۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کی ایک دوسری حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، غربت اور مفلسی کا شکایت کرتا ہے، فقر و فاقہ کا شکایت کرتا ہے، اتنے میں دوسرا آدمی آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر امن نہیں ہے، راستے میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، کیا تم نے ایک شہر کا نام لیتے ہوئے کہا کہ تم اس کو جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت وہاں سے تنے تنہا اکیلے سفر کر کے خانہ کعبہ آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا۔ اور اے عدی بن حاتم، اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے لیے عام کر دیے جائیں گے، اور اگر تمہاری زندگی اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا اور چاندی لیے ہوئے صدقہ کرنے کے لیے پھرے گا، لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کل قیامت کے دن بندہ اور اللہ رب العالمین ایک ساتھ ہوگا، ان کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اللہ کے بندے بتاؤ، کیا میں نے تمہارے درمیان رسول نہیں بھیجا تھا جو تمہیں ہمارے احکامات بتاتے؟ وہ بندہ جواب دے گا، ہاں ہمارے پاس رسول آیا تھا۔ اللہ رب العالمین پھر سوال کرے گا کہ بندے بتاؤ، کیا میں نے تم پر احسان نہیں کیا تھا؟ ہم نے تمہیں مال و دولت عطا نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ اس بات میں جواب دیں گے کہ ہاں تو نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بندہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو جہنم کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا، بائیں طرف دیکھے گا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، تمہارے پاس کھجور آدھا کھجور بھی نہیں ہے، تو اچھی بات کہہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق میں نے دیکھا کہ ایک عورت حرا سے تنے تنہا سفر کر کے خانہ کعبہ آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشن گوئی کہ کسریٰ کے خزانے عام کر دیے جائیں گے، کسریٰ کے خزانے حاصل کرنے والوں میں سے میں بھی تھا، اور اے لوگو، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشن گوئی بھی ضرور بضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی سونا یا چاندی مٹھی بھر لے کر کے صدقہ کرنے کے لیے نکلے گا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تاریخ نے وہ ایام بھی دیکھے، تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر ظلم زیادتی کو ختم کیا، عدل و انصاف اس طرح سے قائم ہوئے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیے اور سارے کے سارے لوگ مال و دولت سے بے نیاز ہو گئی. صدقہ دینے کے لیے لوگ نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، وہ دن بھی لوگوں نے دیکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے اور ماحول کے اندر فتنہ اور فساد ختم ہوگا، قتل و غارت گری ختم ہوگی، تو پھر ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ سے لوگوں کو بچنا ہوگا، ظلم زیادتی چھوڑنا ہوگا، عدل و انصاف کے فضا کو قائم کرنا ہوگا، قتل و غارت گری کے بازار کو ختم کرنا ہوگا. تب جا کر کے اللہ رب العالمین اپنا انعام اپنے بندوں کے اوپر کرے گا، جیسا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا اور لوگوں نے دیکھا. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے بہت سارے احکامات نازل کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لوگوں، یقیناً تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہارے آبرو اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے جیسا کہ آج کا دن، عرفہ کا دن حرمت والا دن ہے. یہ شہر مکۃ المکرمہ حرمت والا شہر ہے. یہ مہینہ حج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اسی طرح جس طرح سے یہ حرمت کے مہینے ہیں، یہ حرمت کے ایام ہیں، یہ حرمت کے دن ہیں، اسی طرح سے تمہارا خون بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کے مال تمہارے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت آبرو بھی حرام ہے. لہذا کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال اور دولت کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ. یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک محترم ہے، اللہ نے ان کی عزت بخشی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا تاکہ لوگ خون خرابہ نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کے مال میں ڈاکہ نہ ڈالیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو میں ڈاکہ نہ ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلم المسلمون من لسانه ویدی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب ہم اپنے اندر دیکھیں، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری عزت و آبرو سے، ہمارے جسم سے کون انسان محفوظ ہے، کس کی عزت و آبرو محفوظ ہے، کس کے مال محفوظ ہے، کس کے خون محفوظ ہے. اگر ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے اگر دوسرے لوگ محفوظ ہیں، دوسرے کی عزت و آبرو محفوظ ہے، تو یقین جانیے ہم مسلمان ہیں. اور اگر ہماری عزت و آبرو سے، ہمارے جان اور مال سے، اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ آپ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف لوگوں کو آگاہ کیا، کیونکہ ظلم بھی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز ظلم کی وجہ سے ظالم اندھیروں میں ڈوب جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ لوگوں ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتا ہے
کہ لوگوں ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، بس تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی طرح کا بھی ظلم تم نہ کرو۔ انسان کے اوپر ظلم کرنا یہ تو بہت بھاری گناہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے اوپر ظلم کرنا کتنا بھاری گناہ ہے۔ ایک جانور کے اوپر ایک آدمی اگر ظلم کرے اس کا انجام جہنم ہے، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ظلم کرے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا سخت عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا، نہ پینا دیا، پانی دیا، نہ اسے چھوڑ دیا کہ وہ جا کر کے خوراک حاصل کر لی، یہاں تک کہ وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اس بلی کے ساتھ اس عورت نے ظلم کیا، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک انسان اگر انسان کے اوپر ظلم کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم کو بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کو کیسے مدد کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأخذ فوق یدی، ایک ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرتے ہوئے پکڑ لو، اگر ظلم کرتے ہوئے دیکھو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اور اس طرح سے ایک ظالم آدمی کی مدد کرو، ظلم سے روک کر کے مدد کرو۔ لہذا ظلم بھی بہت ہی خطرناک گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اور پھر ظلم کی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کیا ہے جس سے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو، اور وہ تمام راستے کو بتایا ہے جس سے دنیا کے اندر امن، سلامتی اور شانتی قائم ہو۔ اور امن، شانتی اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا وہ دین اسلام ہے، جس کا معنی ہی امن، شانتی اور سلامتی کے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھے، پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر امن و امان اور شانتی قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اگر ہم وہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکومت اور سلطنت دے گا، اور ہمارے ماحول اور معاشرے کو امن اور سلامتی سے بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ آپ سنیے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں ضرور بضرور خلافت عطا کریں گے، زمین کے اندر ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ جس طرح سے حکومت اور سلطنت ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو دیا، ہم تمہیں بھی عطا کریں گے۔ کب؟ جب تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے۔ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دین کو مضبوط کرے گا، وہ دین جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہے۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ ماحول اور معاشرے میں جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اللہ رب العالمین اس کو امن سے، چین اور سکون سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بہت اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ صرف تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کریں گے، عمل صالح بھی کریں گے، لیکن شرک بھی کریں گے، یاد رکھیے آپ کا ایمان قبول نہیں، آپ کا عمل صالح قبول نہیں، اس وجہ سے آپ ذلیل اور رسوا دنیا کے اندر بھی ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے وعدے اور شرط کے مطابق کھرے ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دو فریقوں میں زیادہ حقدار امن اور سلامتی کا کون ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ ظلم یہاں شرک کے معنی میں ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہ مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم کیا ہوتا ہے، جب تک ہم شرک کرتے رہیں گے، کفر کرتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کے ساتھ بغاوت کرتے رہیں گے، یاد رکھیے ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ہم رسوا ہوں گے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ سلطنت چاہتے ہیں، اگر آپ امن، چین اور سکون چاہتے ہیں، تو شرک سے رکنا ہوگا، شرک سے دوسروں کو روکنا ہوگا۔ آج سرزمین ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم جو کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ ہمارے مسجدوں کے نام پہ، ہمارے مسلمانوں کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ہر گاؤں میں، ہر گلی کے اندر شرک ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی گاؤں جس میں شرک نہ ہو رہا ہو، کوئی گلی، کوئی محلہ آپ بتائیے جس میں شرک نہ ہو رہا ہو۔ آپ شرک کریں گے تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اس لیے شرک سے توبہ کیجئے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے، کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام فتنہ اور فساد کو ختم فرما۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واجل واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔